ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ پارٹ 2 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم اعظم کا بقیہ حصہ میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کی تاثیرات بتاؤں گا۔ پہلے چھوٹی تاثیرات بتائی تھی اور پارٹ 2 میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ 12 ربیع الاول کے قریب آپ کو اس کی بڑی تاثیرات اور بڑے انعامات بتاؤں گا، اور آج میں آ گیا ہوں وہ انعامات اور وہ تاثیرات اور وہ فضائل اور وہ فوائد آپ کو سنانے کے لیے۔ لیکن دوستو، آج اس سے پہلے ایک اور خوشخبری سنانی ہے۔ معافی چاہتا ہوں، طبیعت ناساز تھی، اس کی وجہ سے آج جمعۃ المبارک والے دن لیٹ ہو گیا، کیونکہ اس ویڈیو کو پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا۔ جناب، آج آپ کو ایک اور میں نے تحفہ دینا ہے۔ دوستو، جو حضرات خواہش کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، تو دوستو ان لوگوں کے لیے بھی میں آج پہلے میں ان لوگوں کو وہ درود پاک اور وہ میں نماز بتاؤں گا، اس کے بعد پھر اسم اعظم پارٹ 2 کی تاثیرات بتاؤں گا، اور وہ تاثیرات بھی کمال کی ہیں، وہ آپ نے سننی ہے۔ جس شخص کے اندر شوق ولولہ ہو تو میرا اللہ پاک اسے ضرور زیارت کراتے ہیں۔ دوستو، اگر کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق اپنے اندر رکھا ہو یا اہل بیت کا شوق رکھا ہو، تو اسے چاہیے کہ جناب رات کو، آج جمعۃ المبارک ہے، کسی بھی وقت 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھے۔ پہلی رکعت میں 11 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے دوستو، اس کے بعد آپ نے 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر بیٹھ جانا ہے جائے نماز پر، اور آپ نے 100 دفعہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم، یہ درود پاک آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور جب آپ پڑھ کر دعا کر کے آپ نے لیٹ جانا ہے، تو پھر آپ نے اس کا ورد 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ، جب تک نیند نہیں آتی، آپ نے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا ہے۔ یہ پڑھتے پڑھتے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ العظیم میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کو نصیب ہوگی، ان کا دیدار آپ کو نصیب ہوگا۔ لیکن اپنا من صاف رکھنا، اپنا بول صاف رکھنا، اپنی آنکھیں صاف رکھنا، دماغ صاف رکھنا، ساری انسانیت کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی یہ عمل اس جمعے سے آپ نے شروع کر دینا ہے۔ ہر جمعے کی رات کو آپ نے یہ 2 نفل پڑھنے ہیں انشاءاللہ العظیم، 1 جمعہ نہیں، 2 جمعے نہیں۔ آپ کو جتنا دل صاف ہوتا جائے گا، جتنی لگن سرکار سے ہوتی جائے گی، ربیع الاول کے مہینے کی برکت سے
میرا اللہ پاک دیدار کرا دے گا۔ اب آئیے، آپ کو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے، جو ان کو وظیفہ دیا گیا، پھر دیا گیا، اسم اعظم دی گئی، دعا دی گئی، جس سے دشمن کو بھی نہ پتہ چلا، کبوتروں نے بھی انڈے دے دیے، جال بھی بن گیا۔ اس دعا کے صدقے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ دوستو، عمل بہت بڑا ہے، لیکن اس کا عمل بننے کے لیے وہ طاقتور جوان، میں نے کہا تھا پارٹ 1 میں، وہ طاقتور جوان جن کا دل مضبوط، مشقت اٹھانے والے، محنت کرنے والے، جذبے والے وہ جوان آ جائیں۔ آپ نے یہ دعا دی گئی، وہ دعا میں آپ کو سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعجب الثناء فلا ينطق الألسن بكل علائه ونعمائه وثنائه يعجب۔ یہ سکرین پر بھی آئے گی، اس کو یاد کر لینا۔ جو شخص اس کو 10,000 دفعہ صبح اور 5,000 دفعہ رات کو پڑھے گا، 40 دن کی نیت کر کے، وہ اس کا انشاءاللہ تعالی عمل بن جائے گا۔ جب وہ عمل بن جائے گا، سب سے پہلے اس کو کیا تاثیر ملے گی؟ سارے عالم میں وہ مشہور ہوگا نیک نیتی سے، ایک نیا نام سے۔ نمبر 2، اس پر ایسے ایسے فتوحات کھلیں گے کہ کمال ہو جائے گا، اور اس کی بات مانی جائے گی، اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا، اور وہ توانگر امیر و ترین ہو جائے گا۔ اور پھر اسے چاہیے کہ اللہ کی راہ میں وہ دیتا جائے، اللہ اور دیتا جائے گا، وہ اللہ کی راہ میں دیتا جائے۔ اور ایک تاثیر وہ ہے جس سے منع کیا گیا، لیکن کسی مجبوری جگہ پر، کسی جگہ پر کرنا بھی پڑ جاتا ہے۔ کیونکہ ایک دفعہ میں انڈیا کے کلپ میں دیکھ رہا تھا، ان کے وہ گرو جی ہوتے ہیں، جو وہ بیٹھا ہوا، عوام بیٹھی ہوئی، تو وہ نہ دیکھ کر ہی پرچہ لکھ دیتا ہے۔ جب وہ آدمی آ کر بیٹھتا ہے، وہ بات سناتا ہے، اس کے بعد وہ پرچہ پکڑاتا ہے کہ میں نے پہلے لکھ دیا آپ کا، جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھتے تھے، جو کرنا تھا، جو لکھنا تھا۔ اس سے وہ لوگ بڑے متاثروں کے ہزاروں کے ہزار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ بابا جی تو کرنے والے ہیں، پہلے بتا دیتے ہیں۔ یہ تو اگر ہندو وہ کر سکتا ہے، تو کیا مسلمان کی طاقت نہیں ہے؟ اس غار ثور کی دعا میں اتنی طاقت ہے کہ اب آپ نے اگر اس کا چلا 40 دن کر لیا، خوشبو لگا کر جائے نماز پر بیٹھ کے ایک ہی جگہ پر صبح 10,000 دفعہ، رات 5,000 دفعہ، تو آپ اگر کسی میدان میں بیٹھ گئے ہیں تو کسی چیز پر آپ نے 90 دفعہ پڑھ کے ہر دفعہ پھونک مارنی ہے، تو وہ چیز ایسے لرزے گی، آپ کی طرف آئے گی، حتیٰ کہ موم کی چڑیا یا مٹی کی چڑیا بنائیں گے تو ہر دفعہ 90 دفعہ پڑھنا ہے، ہر دفعہ پڑھ کے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعجب الثناء فلا ينطق الألسن بكل علائه ونعمائه وثنائه عجیب، ایسے کر کے یعجب الثناء فلا ينطق الألسن بكل علائه ونعمائه وثنائه عجیب، یہ پڑھ کے 90 دفعہ پڑھ کے پھونک مارتے جائیں گے، وہ چیز تھترانے لگ پڑے گی، اڑنے لگ پڑے گی۔ لیکن عام جگہ پہ نہیں کرنا کہ لوگ آپ کو جادوگر نہ کہیں۔ یہ ایسی دعا ہے کہ کسی جگہ آپ کو رہنے نہ دے گی، دشمن بازی پڑ جائے گا، سارا جہان ایک طرف آپ کے پیچھے لگ جائے تو میرا اللہ اسی طرح ہی کر دے گا جیسے غار ثور میں
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ دوستو، آپ نے 10,000 دفعہ صبح، 5,000 دفعہ رات کو پڑھنی ہے، اور 90 دفعہ اپنی روٹین میں رکھنی ہے۔ پھر آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ جب عامل بن گئے تو پھر اس تاثیر کو اپنے اندر رکھنا ہے۔ اللہ نہ کرے کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے، میرے اللہ کی طاقت کو دکھانا پڑ جاتا ہے، مصطفیٰ کی محبت کو دکھانا پڑ جاتا ہے، جس نے کی وفا محمد سے عزیز ہے، یہ لوح و قلم وہ شعر ہے۔ تو یہ آپ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس میں اس کی طاقت دکھانی ہے، کہ جس نے پیارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو وہ کسی چیز کی طرف بھی دیکھے گا، وہ چیز بھی اس کی طرف آئے گی، وہ چیز اڑے گی بھی، جو ذہن میں خیال کرے گا وہی ہوگا۔ دوستو، اپنا خیال رکھیے گا۔ آج جمعۃ المبارک ہے، آج رات کو 2 نوافل آپ پڑھ لیجئے گا، اور نوافل پڑھ کر آپ نے وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی وصحبہ وبارک وسلم، اور لیٹ جانا ہے یا بیٹھ کے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد آپ نے پڑھنا ہے۔ کل اٹھیں گے 12 ربیع الاول والے دن، کوشش کیجئے گا ہر بندہ کم سے کم 10,000 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ درود پڑھ دے۔ پورا سال پریشانی ختم، رزق کے دروازے کھل جائیں گے، مصیبتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے، آفتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ جب آپ نے پڑھ کر یہ دعا التجا کرنی ہے اس درود کے صدقے کہ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل کے صدقے ہمیں معاف فرما، ہمارے رزق کے دروازے کھول دے، ہمارے لیے پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ، تو وحدہ لا شریک ہے، اپنے محبوب کے صدقے عرش معلیٰ پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نام کے صدقے، اس نام کے صدقے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ الناس۔